حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سکھ گھرانے سے تھا۔ آپ ابتدائی جوانی میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا، حتیٰ کہ آپ دورہ حدیث کے درجے تک پہنچ گئے۔ آپ یہ واقعہ خود سنایا کرتے تھے کہ جب میرے سسر کو ان کے گھر والوں نے کہا کہ اب ہماری لڑکی جوان ہے، اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کر کے نکاح کر دینا چاہیے، وہ پنجاب کے مدارس کے دورے پر نکلے تاکہ انہیں اپنی بچی کے لیے کوئی عالم فاضل نوجوان مل سکے۔ حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دورہ حدیث کی کلاس کو دیکھا تو ان کی نگاہیں میرے اوپر اٹک گئیں۔ انہوں نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ طالب علم کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور مسلمان ہو کر ہمارے پاس علم حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ شادی شدہ ہے؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے شیخ الہند سے پوچھا کیا یہ شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو میرے استاد محترم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم شادی کے لیے تیار ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں مسلمان ہوں اور میرا سارا خاندان سکھ ہے، اب مجھ اکیلے کو کون بیٹی دے گا؟ انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی آپ کو اپنی بیٹی نکاح میں دے تو کیا خیال ہے؟ میں نے کہا حضرت میں اس سنت کو ضرور ادا کروں گا، میں اس کے ترک کا گناہ اپنے سر کیوں لوں؟ چنانچہ میرے سسر صاحب نے فرما دیا کہ کل عصر کے بعد نکاح ہوگا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں اپنے دوستوں کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ کل میرا نکاح ہے۔ طلباء ہی ہوتے ہیں، وہ یہ سن کر مجھ سے بہت پیار کی باتیں کرنے لگ گئے۔ کافی دیر بعد ایک دوست نے کہا جی آپ کے کپڑے بہت میلے ہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ کسی دوست سے کپڑے ادھار لے لیں اور وہ پہن کر نکاح کی تقریب میں جائیں۔ میں نے کہا میری عزت نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتی، میں جو کچھ ہوں سو ہوں، میں تو ادھار نہیں مانگوں گا۔ طلباء بھی منطقی ہوتے ہیں، آسانی سے نہیں چھوڑتے، چنانچہ وہ کہنے لگے اچھا اگر کسی سے نہیں مانگنا تو آپ اسی سوٹ کو دھو کر دوبارہ پہن سکتے ہیں تاکہ صاف کپڑے ہوں۔ حضرت کہتے ہیں میری بدبختی آ گئی کہ میں نے اپنے دوستوں کی بات مان لی، چنانچہ میں نے دھوتی باندھی اور کپڑے دھو لیے۔ سردی کا موسم تھا اور اوپر سے آسمان ابر آلود ہو گیا۔ عصر کا وقت آ گیا، میں نے مسجد کے ایک طرف کپڑے ہوا میں لہرانے شروع کر دیے اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں بھی مانگنی شروع کر دی کہ اللہ ان کپڑوں کو خشک فرما دے، اور موسم کی خرابی کی وجہ سے کپڑے خشک ہونے پر نہیں آ رہے تھے۔ حتیٰ کہ عصر کی اذان ہو گئی اور میں سردی کے موسم میں گیلے کپڑے پہنے مجمع میں آ کر بیٹھ گیا، لیکن میرے سسر کا دل سونے کا بنا ہوا تھا کہ ان کی نظر ان چیزوں پر بالکل نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھا کل بھی یہی کپڑے تھے اور آج بھی وہی کپڑے ہیں اور گیلے ہیں، اس کے پاس کوئی دوسرا جوڑا نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور کچھ عرصے بعد رخصتی ہو گئی۔ ابتدا کے چند دنوں میں میرے اوپر فاقے آئے کیونکہ میں طالب علم تھا اور تازہ پڑھ کر فارغ ہوا تھا۔ کمائی کا کوئی ایسا سلسلہ بھی نہیں تھا، کبھی کھانے کو مل جاتا اور کبھی نہ ملتا۔ کچھ عرصے میری دلہن میرے گھر میں رہی، اس کے بعد جب وہ اپنے والدین کے گھر گئی تو اس کی والدہ نے پوچھا بیٹی تو نے اپنے نئے گھر کو کیسا پایا؟ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نیک اور پاک عورت تھی، اس کی نظر میری دینداری پر تھی، چنانچہ اس نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا اماں میں تو سمجھتی تھی کہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، لیکن میں تو جیتی جاگتی جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے سسر نے مجھے اس وقت پہچان لیا تھا جب احمد علی نہیں تھا، اور آج تو احمد علی ہے۔